अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा या अदालती कत्ल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तानी अदालतों में लाखों ज़ेर समात केसेस मगर काजी फाइज भुट्टो रेफरेंस में क्यों अटके हुए हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे कि 26 करोड़ अवाम ने जिनको मुंतखब किया, जिनको असम्बलियों में भेजा, वो लोग असम्बली में आकर बैठ तो गए, लेकिन कोई सलीका नहीं, कोई अदम बर्दाश्त नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि बड़े ओहदों पर छोटे लोग मुसल्लत हो गए। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो जिनको ज़िया डिक्टेटर की हुकूमत में, उसके अदवार में जो दौर हुकूमत था, उसमें अदालती कंधे का इस्तेमाल करके उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और वो एक तारीख का काला धब्बा था अदालती निज़ाम पर। और पाकिस्तान में जब भी किसी सियासतदान को निशाना बनाया गया है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने या जो हमारी जो जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया हुआ है अदलिया का। तो भुट्टो रेफरेंस में भी यही हुआ था, नवाज शरीफ के खिलाफ भी यही हुआ था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी यही अदलिया का इस्तेमाल किया गया था। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौजूदा दौर तकरीबन जो 8 महीने जेल में कैदी नंबर 804 इमरान खान भी इसी अदलिया के जुल्म सितम का निशाना है। एक तरफ हमारी अदालती निज़ाम के ऊपर जो कहते हैं कि 136 में से 129 नंबर पे है, तो उसकी खामियां तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या केस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये सारा कुछ है। 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो कत्ल नज़रसानी अपील का रेफरेंस जो है उस पर अपील दायर की, और फिर काजी जो सो कॉल्ड जमहूरियत के लंबरदार है, वो आए और उन्होंने 2023 में उस रेफरेंस को समात के लिए मुकर्रर किया। लेकिन अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया, अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतने पुराने मैटर्स पे या सुप्रीम कोर्ट के अपनी फैसले पर नज़रसानी कर सकते, तो इतनी ताख़ीर से कैसे। दूसरी जानिब ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये नज़रसानी अपील पर कोई फैसला कर भी लेती है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा हो जाएंगे या नहीं। अगर वो ज़िंदा नहीं होते, तो फिर जो ज़िंदा लोगों के केसेस हैं, लाखों केसेस हैं, वो आप क्यों नहीं सुनते। आप को आईन पाकिस्तान ने जो हकूक़ दिए है, जो जो इख्तियारात दी है, आप मुर्दों के टैक्स पेयर के पैसों पे नहीं बैठे, आप जिंदा कौम और जिंदा लोगों के टैक्स के पैसों के ऊपर जो है आपकी तनख्वाह और मराहत और आपकी अय्याशियाँ चल रही है। तो आप एक तरफ उस भुट्टो केस का फैसला अगर करना भी है, तो कर ले, इतनी ताख़ीर की ज़रूरत नहीं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बंद पड़ा हो, सिर्फ इस केस के चक्कर में आपने सारे जजेस को बिठाए हो और आपने इस केस को सुनना है, या बाकी कोई केस ना हो सुप्रीम कोर्ट में। आज की आपकी अदालती निज़ाम इतना मजबूत है कि आपके पास कोई पेंडिंग केस नहीं है, या आपका अदालती निज़ाम इतना मजबूत है कि वो जो कहते थे कि केस नहीं फेस देखते हैं और फेस नहीं केस देखते हैं, तो ये सीन आपके पास ना हो, तो तब बेशक आप जारी रखिए। लेकिन अगर आपके पास ये हक नहीं है और आप में हिम्मत नहीं है सच फैसले करने का, तो फिर आप ये अवाम का टाइम बर्बाद ना करें। इस कौम के पैसे, जो टैक्स के पैसे आपके ऊपर खर्च हो रहे, उस पर भी आप जो है, आपको अय्याशी का कोई हक नहीं है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि ऐवान पाकिस्तान, पार्लिमान पाकिस्तान, वैसे बन तो गया, पार्लिमान है एक बिल्डिंग और उसके अंदर आ जाते हैं मुल्क भर के नुमाइंदे, अवामी मुंतखब नुमाइंदे, जो कि कुछ इस बार जो टर्म आया है कि कुछ फॉर्म 45 के है, तो कुछ फॉर्म 47 के है। फॉर्म 47 हो या 45 हो, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे आके अखलाकियात क्यों भूल जाते हैं। यहाँ पे आके सब अपने आप को जो है वो अक्ल कुल और हकीम लुकमान जैसे
ذہنی شخصیت اور قابل شخصیت کیوں سمجھتے ہیں؟ آج ذوالفقار بھٹو کے پوتے نے جس طرح تقریر تو کر لی، بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن آخر میں اس نے وہی بن مارا جو ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایوان کا جو ماحول تھا وہ رفتہ رفتہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح پھر پاکستان تحریک انصاف کے بھی بڑے لوگ تھے جن کو 1.5 سال سے بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہ آج بول رہے ہیں اور زور زبر جو ہے وہ جبر بول رہے ہیں، اور یہ اپنا ان کا حق ہے، بول سکتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے اوپر کیا پاکستان کے لیے ہم بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا پاکستانی اپنی عزت یا اپنے مفادات پاکستان سے بڑھ کر ہے؟ دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو نے آج عمران خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ یہ جو انتخابی دھاندلی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ آئندہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہو یا قیدی نمبر 804، سائفر کا بھی ذکر آیا، اس پہ بھی رولا ہو گیا اور بہت لمبی چوڑی تقریریں کی، لیکن اس کا جواب پھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے دیا کہ نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو جمہوریت تب کیوں یاد نہیں تھی جب ہمارے خواتین کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا تھا؟ آپ کو جمہوریت تب یاد کیوں نہیں تھی جب پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کا دوپٹہ چھینا گیا؟ آپ کو جمہوریت تب یاد کیوں نہیں تھی جب ہمارے کارکنان کے اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا تھا؟ آپ کی جمہوریت تب کہا تھی جب ہمارے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کچھ بھی نہیں تھا اور ہم شدید ترین سخت حالات میں بیٹھے تھے، گھیرے ہوئے تھے۔ خیر، یہ تو ان کی تقاریر تھی، ان کے جذبات تھے، وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشے سارا کچھ، لیکن ایک اور چیز کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود خان اچکزئی، جن کا ایک موقف ہے تا روز اول اور آج تک، پہلے پی ٹی آئی کو وہ مخالف تھا، پی ٹی آئی کو برا لگتا تھا، آج پی ٹی آئی کو وہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کا جو موقف ہے وہ موقف یہ تھا کہ ریاست کو جرنیلوں نے نہیں چلانا، ریاست کو عوام کے منتخب نمائندے چلا سکتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو محمود خان اچکزئی صدارتی امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل کے، اور گزشتہ رات ان کے گھر پر کوئٹہ پہ جو ہے وہ ریڈ کیا گیا۔ کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان جرنیلوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، یا جن جرنیلوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا وہ جرنیل کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی اس بونڈی حرکتوں سے کوئی جو شخصی اور جو عوامی رہنما ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، اور وہ بھی پھر جب خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جن کا تعلق ہو وہ خاموش ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر ایک بندہ سرفراز بھگٹی اور انوار الحق کاکڑ جیسا ٹاؤٹ آپ کو ملے گا اور آپ جو کرتے رہو گے اور وہ خاموش رہیں گے؟ اب آج ویسی مذمت ہی تو کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے اصل ذمہ دار کون ہے اس کا کسی نے نہیں پوچھا۔ محترم بلاول زرداری صاحب جو بڑے جمہوریت کے بھاشن دیتے رہے پارلیمان میں، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو موصوف وزیر اعلیٰ بلوچستان تو آپ ہی کا ہے۔ کل وہ آیا اور رات کو اس نے محمود خان اچکزئی کے گھر پہ ریڈ مارا کیونکہ وہ آپ کے والد کے مخالف امیدوار ہے۔ تو یہ درخواست ہی آپ کو ڈائریکشن دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ پارٹی چیئرمین ہیں اور وہ آپ کی پارٹی کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ کیا آپ کیسی یہ بھونڈی حرکت کس نے کی؟ آپ سزا دے، آپ جزا دے، جو بھی ہے وٹ ایور، لیکن سامنے آنا چاہیے کیوں کیا ایسا۔ تو آپ درخواست کر رہے جرنیلی ٹاؤٹسوں کو، وہ تو سب کو پتہ ہے خیر کہ ان کو وزارت اعلیٰ کیوں دی گئی، ان کو کیسے اچانک جو ہے یہاں سے نگران سیٹ اپ، پہلے وہ نشست ہارے، سینیٹر بنے، پھر وہاں سے نگران سیٹ اپ میں آئے، اور نگران سیٹ اپ سے یہاں سے جاتے جاتے وہ نشست لڑے الیکشن اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام آ گیا۔ لیکن یہ چیزیں تو ہوتی رہے گی، یہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جب تک یہ اپنے آپ کو مچیور ثابت نہ کرے، جب تک یہ اپنے آپ کو خدمت خلق اور خادم پاکستان ثابت نہ کر سکی۔ دوسری جانب آج ایوان سے ایک اور نعرہ بھی اٹھا، اور وہ ہے سردار اختر خان منگل کی جانب سے کہ عمران ریاض
صحافی کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ اسد علی طور کے حوالے سے بات کی کہ ان کو بھی رہا کیا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سیاستدانوں میں اور خاص کر جو PDM 2 کا جو ٹولہ ہے اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ کسی صحافی کو جو ہے وہ ناکردہ جرم کی سزا نہ دینے میں وہ مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ ایک اور عدالتی محاذ سے آج تھوڑا سا پھر ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ایک کیس لگا ہوا تھا مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے، جس پر DGIB بھی پیش ہوئے، PTI کے چیئرمین کو نیکسٹ ڈیٹ پہ دوبارہ طلب کر لے گئے، اور آج PTI وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس لوگوں کے جو کال ریکارڈز ہیں اس کے لیگل انٹرسپشن موجود ہے۔ یعنی کہ پہلے ان کا جواب جو دائر کردہ جواب تھا اس میں کہا ہمارے پاس لیگل انٹرسپشن نہیں ہے، اور آج ان کی جو وکیل ہے جو لیگی ہے، سابق اٹارنی جنرل بھی رہے عرفان قادر، انہوں نے کہا کہ نہیں، PTI کے پاس یہ انٹرسپشن موجود ہے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ دوبارہ PTI چیئرمین کو طلب تو کر لیا گیا، لیکن کیا یہ سلسلہ روک پائے گا یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔